اس میں کہا ہے مولانا اسحاق نے سی ڈی میں کہ کیوں نہ شیعہ یہ مسئلہ بیان کریں. بخاری میں 6 جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے کہا قلم کاغذ لاؤ، حضرت عمر نے کہا ہذیان ہو گیا. مجتہد ہیں، عالم ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے مولانا حضرت مولانا اسحاق صاحب، یہ ان کی سی ڈی آئی ہے، یہ بازار میں مل رہی ہے. یہ ہر شیعہ ہر سنی کو یہ سی ڈی دیکھنی چاہیے، بہت ضروری ہے. اس کو واجب بنا لیں آپ، اس سی ڈی کو ضرور دیکھیں. تو یہ میں زوار صاحب کو دے دوں گا، وہ اس کی کاپیاں کر دیں گے. ایک سی ڈی ہے، اس میں بہت سے ان کے لیکچر ہیں پے در پے مسلسل، اور جو سوال ان سے ہوئے ہیں اس کے انہوں نے جواب دیے. تو اہل حدیث آپ کو معلوم ہے کہ شیعوں کے کتنے خلاف ہیں، سخت دشمن ہیں، لیکن انہوں نے اس دشمنی کو ختم کر دیا. یعنی ہماری تقریروں کا فائدہ ہوا. دیکھیں ہم 30 برس سے جناب سیدہ کی شہادت کی مجلس میں کہہ رہے تھے کہ جناب سیدہ کا گھر جس نے جلایا، انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ شیعوں کو حق ہے کہ جس نے دروازہ جلایا اسے برا کہیں. اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ زہرا کا بازو انہوں نے توڑا. نام میں نہیں لے رہا ہوں، سی ڈی میں پڑھ لینا، نا سن لینا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی شیعہ کافر نہیں ہے. بات ہی ختم ہو گئی. بھئی آپ ہی کے لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا، آپ نے بات ختم کرا دی. آئیے گلے لگ جائیں، عید میلاد النبی کے دن گلے لگ جائیں. اس لیے کہ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ کافر مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب منکر محمد اور رسول ہو جائے. شیعوں سے زیادہ محمد سے کوئی عشق نہیں کرتا. انہوں نے کہا شیعہ بہت عشق کرتے ہیں رسول اللہ سے، اس لیے وہ کافر ہو ہی نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی کافر نہیں ہے جب تک کہ منکر رسول نہیں ہوگا، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، نبی سے منکر ہو جائے کافر ہو جائے گا. اس کے آگے انہوں نے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو برا کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اس لیے یہ کہ نہ ابو بکر نبی تھے نہ عمر نبی تھے. میں چھوڑ کے سنا رہا ہوں، ورنہ پھر سی ڈی دیکھنے کا کیا فائدہ. پھر انہوں نے بحث کی کہ شیعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. انہوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کیا بری چیز ہے، ہم بھی تو علی کو ولی مانتے ہیں. اگر وہ علی ولی اللہ کہہ رہے تو کیا ہو گیا، اس کے کہہ دینے سے وہ کافر تھوڑی ہے. آپ اس کلمے کے آگے بڑھا لیجئے ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ. نہ آپ برے نہ آپ کافر ہو سکتے ہو نہ وہ کافر ہو سکتے. آپ بھی اپنا کلمہ بڑھا لو، آپ. تو علی ولی اللہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. تو جب اہل حدیث نے کہہ دیا کہ علی اللہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، تو ہمارے شیعہ علماء کے کب عقل آئے گی؟ وہ کب اس طرح کی سی ڈی بنا کے دیں گے؟ انتظار ہے. ایسی سی ڈی شیعہ علماء کی بنوا کے لائیے بازار میں. اور کیا ساری بحثیں انہوں نے ختم کر دیں جو شیعہ سنی میں ہوتی تھیں. پاکستان میں ساری بحثیں ختم. شیعہ ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، سنی الگ الگ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک پڑھتے ہیں، شیعہ صحیح پڑھتے ہیں. ان تک جو اطلاع پہنچی، جو ہم تک اطلاع پہنچی، انہوں نے پھر سارے صحابہ کے نام بتائے. سب کے نام بتائیں کہ کون کون صحابہ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. انہوں نے بتایا حسن بصری بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. جن جن نے رسول اللہ کو دیکھا انہوں نے ہاتھ کھول کے پڑھا.
اس کے اوپر کوئی کافر نہیں ہو جاتا. اوقات پہ انہوں نے بحث کی, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ملا کے پڑھی, تو اگر شیعہ ملا کے پڑھتے تو کیا ہو گیا؟ یہ قصہ ہی ختم ہو گیا, بحث ہی ختم ہو گئی. اب اس بحث کی ضرورت ہی نہیں. اب تو کبھی کسی کے پاس پرچہ نہ جائے, نہ شیعہ کا نہ سنی کا, کہ سنی الگ الگ کیوں پڑھ رہا ہے اور شیعہ ملا کے کیوں پڑھ رہا ہے. نماز کے اوقات بتا دیے, نماز کی رکعتیں بتا دی. انہوں نے کہا سب شیعہ سنی کیا نماز ایک ہی طرح کی ہے. صبح کی رکعتیں بتا دی, ظہرین کی بتا دی, مغرب کی بتا دی, عشاء کی بتا دی. کوئی اختلاف نہیں نماز وغیرہ میں. تو یہ سی ڈی پورے پاکستان کے سنیوں کو, شیعوں کو دیکھنا چاہیے. اور بڑا زبردست مجمع ہے, اور سب نے ان کی بات کو تسلیم کیا, ان کی بات کو مانا. تو اب بحث کیا رہ گئی؟ کوئی بھی نہیں. اب یہی چیزیں, یہ موٹی موٹی چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. مسئلہ کلمہ حل ہو گیا, یہ نمازیں ملا کے اور الگ الگ, یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. کیا شیعہ کافر ہیں, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ بیچ میں نہیں نظر آ رہا, یہ کیا لکھا ہے؟ ہاں, ہاتھ کھولنا اور ہاتھ باندھنا, یہ مسئلہ بھی 1 2 3 4 5, یہ موٹے موٹے مسئلے. ادھر یہاں پہ لکھ دیا جو منکر رسول ہے وہ کافر ہے, ہیڈنگز بنا دی. لو بھائی زوار, یہ لو سی ڈی. اور یہ کتنے کی بنے گی ایک سی ڈی؟ تقریباً ایک سی ڈی کتنے کی پڑے گی؟ صحیح صحیح بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو قیمت بتا دوں. نہیں میں نہیں لے رہا, سب لوگ لے رہے ہیں. کتنے تک کی دو گے ایک بنا کے یار؟ 25 روپے. 25 روپے کی ایک سی ڈی. اچھا بازار میں کتنے کی ہے؟ یہ 35 کی ہے, بچت ہو رہی ہے. ڈبے کے ساتھ 35, بغیر ڈبے کی 25. کل آپ لوگ لے لیجئے گا. بھائی کتنے لوگ لیں گے ذرا یہ بتائیے, وہ بنائیں کتنے؟ ارے بھائی ادھر دیکھ لو زوان, اتنے لوگ لیں گے, بس گن لو, جلدی سے گن لو. ہاں کوئی 25 آدمی ہیں, بس 25 بنا لانا. صلوات پڑھیے گا. بس تھوڑا سا مسئلہ رہ جائے گا. کل کا جیسے بیان کیا کہ پورے پاکستان کو ذوالجناح نکالنا چاہیے, سب کو مل کے ماتم کرنا چاہیے. انشاءاللہ 4-5 سال میں 4-5 سال کے اندر انشاءاللہ اعلان کریں گے علماء کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے ساتھ انجمن لے کے ماتم کرنے کے لیے. ہو جائے گا, اس میں کوئی پریشانی. بس یہ کہ مسئلہ ہمیشہ باقی رہے گا, اس کا ختم ہونا مشکل ہے. بریلوی, اہل حدیث, سنی, شیعہ سب ایک ہو جائیں گے پاکستان میں, اور سب مل کے یہ سارے فروع اور اصول کرنے لگیں گے. ایک مسئلہ رہ جائے گا, اس کا حل ہونا بہت مشکل ہے, اور وہ اگر پرنس چاہیں تو ہو سکتا ہے. ان کے ذمہ کر رہا ہوں. وہ مسئلہ ہے شیعہ کو شیعہ بنانا. یہ مسئلہ ختم ہونا بڑا مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیوں مشکل ہے. جنگ اخبار نے میرا ایک انٹرویو لیا, آئے گا چھپے گا وہ, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اودھ میں, لکھنؤ میں اتنی عزاداری پورے شہر میں کیسے ہوتی تھی, اور اب بھی ہوتی, گلی گلی, کوچے کوچے, ہر جگہ, ہر محلے میں. میں نے کہا اس کی وجہ سنی. کہنے لگے کیا ایسا
کراچی میں نہیں ہو سکتا پاکستان میں کہ یہاں بھی مرثیہ ترقی کرے جیسے لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے ساری دنیا پڑھتی تھی. میں نے کہا مشکل ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا. وہاں ہو گیا. اب جو وجہ بتائیے وہ سن لیجئے. میں نے کہا اودھ میں، اودھ کہتے ہیں ملک کو، اس کا دارالحکومت ہے لکھنؤ. اودھ سمجھے آپ کیا ہے؟ اودھ پاکستان کا چوگنا بڑا ہے. 68 ضلع ہیں. آگرہ اور اودھ ایک ہے. سمجھے آپ؟ آج اسے کہتے ہیں یو پی، اتر پردیش، جو ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس سے بڑا کوئی صوبہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے، اور یہ دل ہے ہندوستان کا. اور ہمالیہ پہاڑ اودھ میں ہی تھا اور آج بھی ہے، یو پی میں ہے ہمارے. اور یہ سارے مشہور شہر جتنے آپ کو نام یاد ہوں، جتنے نام آپ کو ہندوستان کے شہر کے یاد آئیں ذہن میں، وہ سب یو پی میں پائے جائیں گے. بنارس ہے، جبل پور ہے، الہ آباد ہے، کانپور ہے. نام آپ لیتے جائیے، یعنی جو بھی نام لیں گے وہ ہوگا اودھ میں. سمجھ گیا؟ اور جتنی مشہور ہستیاں ہیں سب اودھ کی. پنڈت جواہر لال نہرو اودھ، سونیا گاندھی ابھی جہاں سے الیکشن لڑیں گی رائے بریلی اودھ. یہ علاقہ پرانا ہے نہرو خاندان کا، رائے بریلی الہ آباد کے لوگ ہیں یہ لوگ. تو یہ انہوں نے سوال کیا کہ اس مملکت میں کیسے یا حسین ہوتا تھا. میں نے کہا اس کی وجہ تھی کہ پورے ملک کے شیعہ، سنی، امیر، غریب، ہندو، مسلمان، بادشاہ، رعایا، نوکر، چاکر، خدمتگار، وزراء، سب کا آئیڈیل ایک ہی تھا، امام حسین. کراچی میں آئیڈیل الگ الگ ہے. کراچی یونیورسٹی کا آئیڈیل معاویہ، جماعت اسلامی کا آئیڈیل خالد بن ولید، کچھ سنیوں کا آئیڈیل حضرت عمر، کچھ سنیوں کا آئیڈیل حضرت علی، شیعوں کے کچھ کے آئیڈیل امام حسین، کچھ کے آئیڈیل یہ وہ. میں نے کہا اس لیے یہاں ترقی نہیں ہو سکتی. نہ عزاداری کو، نہ مرثیے کو، نہ دوے کو پورے ملک میں آپ نہیں پھیلا سکتے. سب کے آئیڈیل الگ الگ. وہاں کی سوچ ہی یہ تھی حسین. وہ آیا جانے کہاں جاپان سے، جاپانی، اسے اردو نہیں آتی تھی. یہ واقعہ لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے اپنی اس کتاب میں جس پر ان کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا. اس میں لکھا، گوتم نام ہے اس کا، اور وہ جس کے یہاں رہا، اس خاتون نے جب اسے رخصت کیا تو وہ ہندو تھی، وہ ہندو کے ہاں مہمان ہوا تھا اور خود جاپانی تھا. جب وہ چلنے لگا تو ان خاتون نے آنسو بہا کے اس سے کہا جاؤ جاؤ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. وہ کہنے لگا یہ تم نے کیا کہا، یہ کون سی دعا دی؟ کہ ہم تمام ملک والے، ہندو ہو یا مسلمان، ہر جانے والے مسافر کو یہی دعا دیتے ہیں کہ بھگوان کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. اس لیے کہ سب کا آئیڈیل حسین ہے. جس دن پاکستان کے سارے عوام کا آئیڈیل حسین بن گئے، سنی مسجد ہو یا شیعہ مسجد، ہر جگہ سے حسین حسین گونجنے لگے گا. اس لیے کہ حسین سب سے کرانے کے لیے کسی روحانی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی اور ابھی امید نہیں ہے کہ پیدا ہوگی.
اللہ چاہے تو ہو، اس لیے کہ وہ بھیجتا ہے۔ ابھی وہ نہیں چاہتا کہ یہ خطہ پورا اٹھا کے جنت میں ڈالا جائے، ابھی وہ نہیں، اس کی مصلحت نہیں ہے پروردگار، ورنہ ایسی ہستی بھیج دے۔ اس نے آسمان سے 2 فرشتے انسانی شکل میں اودھ میں اتارے اور کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری لائف میں پورے ہندوستان میں یا حسین کرا دینا۔ تو فرشتوں نے وعدہ کیا کہ انسانی پیکر میں تو ہمیں بھیج رہا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہم پورے ورلڈ میں اس پیغام کو کسی نہ کسی طرح پہنچا دیں گے۔ ان دونوں فرشتوں کا نام تھا میر انیس اور مرزا دبیر۔ وہ ملک جہاں خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، ان باتوں کو سینے پہ لکھنا ورنہ پا نہیں سکو گے، مطالعے میں نہیں آ پائیں گی اور کوئی سمجھا بھی نہیں پائے گا۔ جہاں خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، جہاں جن ملکوں میں قتل و غارت ہوتا ہے، آج وہ دعا مانگتے ہیں کاش ہمارے ہاں ایک میر انیس پیدا ہو جاتا تو ہماری زمین امن کا گہوارہ بن جاتی۔ جب سے اب تک اس زمین پر انیس و دبیر پیدا ہوئے ہیں، اودھ میں آج تک ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا، ہونے لگتا ہے اور رک جاتا ہے۔ کس نام پہ رک جاتا ہے؟ حسین کے نام پہ۔ کبھی یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ اسی کی کہانی تو آج کی تقریر میں سنانی کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ ہوا کیا؟ جہاں خدا چاہے اس کا کرم ہو جائے۔ مسلمان ہوتا ہی نہیں تھا اودھ میں، اس لیے کہ وہ ہندوؤں کی ہی سرزمین تھی، وہاں مسلمان نہیں پایا جاتا تھا۔ آج سے 300 400 500 برس پہلے، اس لیے کہ وہ زمین ہندوؤں کے دیوتاؤں کی تھی۔ وہ ان کا، جیسے آپ مکے مدینے جاتے ہو تو ان کا پاک مقام اودھ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے آپ کے لیے کربلا، آپ کے لیے مشہد، ہندوؤں کے لیے اودھ، اس لیے کہ اودھ میں ہی گنگا جمنا بہتے ہیں۔ گنگا جمنا ان کی دیویاں ہیں، تیسری بڑی ندی گومتی وہ بھی ان کی دیوی، اور وہیں سارے ان کے بھگوان کے اوتار وہیں اترے۔ اسے کہتے ہیں رام بھومی، بھومی کہتے ہیں زمین کو، رام کی زمین، لچھمن کی زمین، یعنی جو ان کی آسمانی کتابیں جسے وہ آسمانی کہتے ہیں اور ہم اسے الہامی کہتے ہیں، وہیں اتری، رامائن وہیں اتری۔ اور یہی جھگڑا ہے رام بھومی، جہاں رام پیدا ہوئے، رام کا جنم استھان یعنی بابری مسجد، جسے آج وہ رام مندر کہتے ہیں، فیض آباد ایودھیا، اسی کا جھگڑا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب شیعہ بادشاہ وہاں تھے تو کبھی بھی یہ جھگڑا ہندوؤں نے نہیں کیا کہ یہ رام کی پیدائش کا استھان ہے، ہم یہاں مندر بنائیں گے، مسجد ہٹاؤ۔ بابری مسجد اس وقت بھی بنی ہوئی تھی، لیکن بادشاہوں نے، حسین کے چاہنے والے بادشاہوں نے مسئلہ یوں حل کیا کہ عمارت ایک ہی رہے، اتنے سے اتنے اوقات میں ہندو آئیں، لیکن جب محرم آئے گا یہاں سے علم اٹھے گا۔
یہاں سے تعزیہ اٹھے گا۔ جب پاکستان بنا اور مسلمان ادھر آ گئے تو مسجد میں تالا لگ گیا، اور جو علم وہاں سے بابری مسجد سے اٹھتا تھا وہ بند کر دیا گیا۔ علم کا بند ہونا تھا کہ فساد شروع ہو گیا کہ ہندوؤں نے کہا زمین ہمیں دے دو۔ اگر علم نکل رہا ہوتا تو کبھی بھی ہندو نہ کہتا یہ زمین ہمیں دے دو۔